السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی محمد الیاس بھائی کی وائس بھیجی آپ نے۔ بھائی صاحب نے چند حوالے بھیجے ہیں قرآن پاک کی تلاوت اور قرآن پاک کی قرات کے حوالے سے کہ بعض صحابہ اور بعض تابعین سے یہ روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے ایک رات میں ایک قرآن پاک پورا کیا، مکمل کیا، یا انہوں نے ایک رات میں ایک سے زیادہ قرآن پاک مکمل کیا۔ تو کیا ایسا کرنا درست اور صحیح ہے؟ ایک رات میں ایک قرآن پاک مکمل کر لینا یا ایک رات کے اندر دو قرآن پاک مکمل کر لینا، پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کرنا، چاہے وہ فقط تلاوت ہو یا وہ تلاوت بمائے قیام اللیل ہو، یعنی یا تو یہ کہ ہم ویسے قرآن مجید لے کر ایک رات میں ایک قرآن پاک ختم کریں یا ایک رات میں دو قرآن پاک ختم کریں، یا یہ کہ ہم نفل نماز کی صورت میں قیام اللیل میں پوری رات قرآن پاک پڑھیں اور ایک رات میں ایک قرآن پاک کا پورا کریں یا ایک رات میں دو قرآن مجید پورے کریں، مکمل کریں، کیا یہ درست ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ایسا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کا یہ عمل نہیں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک رات میں ایک قرآن پاک مکمل کیا ہو، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات کے اندر دو قرآن مجید مکمل فرمائے ہوں۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، سنن نبی داود حدیث نمبر 1394، علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ ابو داود میں فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا یفقہ من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث، جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید کو مکمل کر لیا، 3 دن سے کم میں قرآن مجید پورے کا پورا پڑھ ڈالا، قرآن پاک کی قرات کر لی، اس نے قرآن پاک کو نہیں سمجھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید انتہائی سکون اور آسانی کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، جو پڑھیں وہ ہمارے پلے پڑے، یعنی ہمارے پلے پڑے، ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5054 کے اندر عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح بخاری میں 5054 کے اندر بیان کرتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأ القرآن فی شہر، قرآن کریم کو ایک مہینے میں پڑھو، یعنی روزانہ کا ایک پارہ تلاوت کرو، قرآن پاک کا مکمل کرنا ایک مہینے میں ہو۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، انی اجد قوتاً، میں طاقت رکھتا ہوں، یعنی اس سے بھی کم میں پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے پھر، فقرأہم فی 7 ولا تزد علی ذلک، اگر ایک مہینے سے کم میں قرآن مجید پورا کر لینے کی طاقت ہے تو پھر 7 راتوں میں قرآن کریم ختم کیا کرو، اور فرمایا اس سے زیادہ مت پڑھو، جی اس سے زیادہ مت پڑھو۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ان 2 احادیث سے ایک یہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو 7 دن میں مکمل کرنا چاہیے اور 3 دن سے کم میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب صحابی
کو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مہینے میں ایک قرآن ختم کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت رکھتا ہوں، تو کہا کہ ٹھیک ہے، چلو 7 دن کے اندر ایک قرآن مجید پورا کر لو۔ مطلب زیادہ سے زیادہ، اگر زیادہ طاقت ہے تو 7 دن کے اندر ایک قرآن مجید مکمل کر لو۔ اب اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے دیگر احادیث بھی ملتی ہیں جن میں نبی پاک علیہ السلام نے ایک مہینے میں قرآن پاک مکمل کرنے یا پھر 7 دن میں مکمل کرنے کا کہا۔ اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب المساجد حدیث نمبر 746 میں ماں جی سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ولا اعلم ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ۔ سید عائشہ کہتی ہیں میں نہیں جانتی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک رات میں قرآن کریم پڑھا ہو۔ کیا کہا؟ ولا اعلم ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ القرآن کلہ فی لیلۃ، ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن پڑھ ڈالا ہو، یہ میں نہیں جانتی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تعلیمات ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر ہوئی کہ ایک مہینے میں قرآن پاک پڑھنا ہے اور یا 7 دن میں پورا کرنا ہے اور 3 دن سے کم میں نہیں پڑھنا، یعنی جتنے اتنا جلدی کر کے پڑھا اس کے پلے ہی کچھ نہیں پڑھا، اس نے پھر سمجھا ہی نہیں۔ تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے فرامین، اور حضرت عائشہ نے آپ کا عمل بھی بتا دیا کہ جب عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے ایک رات میں قرآن پڑھا ہو، تو عائشہ کون تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی اور ہماری ماں تھی۔ تو حضور کی بیوی اس بات کی گواہی دے رہی ہے ایک رات میں قرآن پورا کا پورا پڑھ ڈالا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے نہیں دیکھا کہ ایسا کیا ہو۔ تو اب ہمارے لیے کرنے کا کیا کام ہے؟ ہم بھی وہی کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہم بھی وہی کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کے ایک روایت میں وہ 3 صحابی آپ کے دروازے پر آئے تھے، ایک نے کہا پوری رات قیام اللیل کروں گا، دوسرے نے کہا پورا ہفتہ روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کیا کہا تھا؟ میں سرے سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل نکل جاؤں گا، نہ دکان، نہ بازار، نہ بیوی، نہ بچے، بس ہر وقت اللہ اللہ ہی ہوگا۔ ہاں جی، تو پیارے نبی نے فرمایا تھا میں سوتا بھی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر نہ کوئی عبادت کرنے والا، نہ کوئی اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور آپ کے عمل کی موجودگی میں اگر واقعتاً میں بذات خود حافظ قرآن ہوں، ہاں جی، کوئی جتنا بھی جلدی قرآن پاک پڑھ لے تیزی کے ساتھ، ایسا پڑھنا کہ پڑھنے والے کے پلے کچھ نہ رہے، ایک رات میں بمشکل قرآن مجید ختم ہوتا ہے یا وہ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی تیز گام کی سپیڈ کے ساتھ۔ اور پھر اس میں جیسے جیسے ہم سپارہ پڑھتے جاتے ہیں اسی طرح تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ایک سپارے کا دورانیہ، اس کا پڑھنا، اس کا دورانیہ زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تو ایک رات میں 2 قرآن پڑھنا تو ویسے ہی ممکن نہیں، اور اگر کوئی پڑھے گا تو وہ جیٹ طیارے یا جیٹ جہاز، ہاں جی، یا کسی خلائی شٹل کی سپیڈ کے ساتھ پڑھے گا، اور اس نے پڑھا تو پھر کیا پڑھا، سمجھا ہی نہیں۔ اسی طرح حدیث میں موجود ہے نبی پاک علیہ السلام تلاوت کیسے کرتے؟ آپ علیہ السلام کی تلاوت کچھ یوں ہوتی: الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک آیت پڑھتے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اگلی آیت پڑھتے، پھر ایک آیت پڑھتے اور ٹھہر جاتے، مطلب ہر آیت کے بیچ میں حضور ٹھہرتے تھے۔ تو اب یہی پڑھنے کا طریقہ ہے، اور اس لیے قرآن مجید نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔
تو ایک ایک آیت پر ٹھہر ٹھہر کر جب پڑھا جائے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک رات میں ایک قرآن پاک پورا ہو جائے۔ اور اگر کوئی پورا کر بھی لے بالفرض محال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی تعلیمات، آپ کے فرامین، آپ کا اسوہ حسنہ، جی اس کی موجودگی میں یہ عمل دلیل اور حجت نہیں بن سکتا، کرنے والا کوئی بھی ہو، کرنے والا کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو۔ حضور کے ارشادات، حضور کی تعلیمات، حضور کے فرامین، حضور کے عمل کے مقابلے میں ان لوگوں کا یہ عمل اور ان کے یہ اعمال ناقابل حجت ہوں گے۔ اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہر آیت پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، تو ایک رات میں قرآن مجید پورا نہیں ہو پاتا۔ ہاں جی، اور اگر کوئی پڑھنے والا کسی خلائی شٹل یا تیز گام سپیڈ کے ساتھ پڑھے تو اس نے پڑھا بھی تو کیا پڑھا، پڑھ کر بھی قرآن مجید کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق عبادات اور اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مسلمان بھائیوں، شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ